बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुर्की की हुकूमत ने दरलिस अर्तुगरुल के नाम से एक ड्रामा सीरियल बनाई जिसमें उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी के वालिद अर्तुगरुल गाजी की ज़िंदगी पर एक 5 सीज़न पर मुश्तमिल शोराए आफाक ड्रामा तरतीब दिया। तुर्की के सरकारी टीवी TRT ने यह ड्रामा बनाया और इसे अब तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तुर्की ज़ुबान से डब करके पेश किया जा चुका है। पिछले माह रमज़ान से पाकिस्तान टेलीविज़न भी इस ड्रामे को उर्दू डबिंग के साथ पेश कर रहा है। जब से पाकिस्तान में ये ड्रामा उर्दू डबिंग के साथ पेश हो रहा है तो अर्तुगरुल गाजी की ज़िंदगी पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। कुछ लोग अर्तुगरुल गाजी के मुसलमान होने पर भी शुबा ज़ाहिर कर रहे हैं और कुछ उनके बारे में ये अफवाहें फैलाने में लगे हुए हैं कि अर्तुगरुल गाजी तो एक अफसानवी किरदार है और हकीकत से इसका कोई ताल्लुक था ही नहीं, और अगर था भी तो इतना ज़्यादा नहीं कि जितना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, और इसकी मदद से उम्मत को एक बार फिर कट्टरपन की तरफ ले जाया जा रहा है। तो हमने इस पर एक रिसर्च की है और आपके सामने इस रिसर्च को मुख्तलिफ वीडियोज़ में रखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतनी बड़ी रिसर्च को पेश करना मुमकिन नहीं है, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। तो तवालत को कम करने के लिए हमने इस रिसर्च को मुख्तलिफ हिस्सों में पेश करने की कोशिश की है। तो इस हिस्से की आज हम ये पहली वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। इससे पहले आप हमारे इस चैनल फैक्ट्स प्लस टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको हमारी तमाम मालूमाती, तारीख़ी और करंट अफेयर्स पर मबनी वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँचते रहें। अगर तारीख़ी शवाहिद का जायज़ा लिया जाए तो हमें ये ज़रूर यकीन हो जाता है कि अर्तुगरुल गाजी एक हकीकी किरदार था और उसे एक अफसानवी किरदार कहना जुल्म होगा, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी एक हकीकी किरदार है मगर उसके बारे में तहरीरी मवाद बहुत कम होने की वजह से या मालूमात ना मिलने की वजह से उसे अफसानवी किरदार से ताबीर किया जाता है। और यह ताबीर वो लोग करते हैं जो अर्तुगरुल गाजी के मुखालिफिन में शुमार होते हैं या जो इस्लामी ग़लबे की जिद्दोजहद को एक गैर कानूनी और गैर अखलाकी जिद्दोजहद से ताबीर करते हैं। वीडियो के इस पहले हिस्से में हम उन्हीं शवाहिद पर बात करेंगे जिसके तहत कुछ लोग या लिबरल्स या मगरबी मौरिख अर्तुगरुल गाजी को मुसलमान मानने से भी इनकारी हैं। अर्तुगरुल गाजी से मुखालफत रखने वाले या अर्तुगरुल गाजी को अफसानवी किरदार करार देने वाले जो मौरिखीन हैं वो ये दावा करते हैं कि अर्तुगरुल गाजी का पहली मरतबा ज़िक्र 1465 ईस्वी में आया जब एक किताब दस्तूरनामे लिखी गई। इस किताब को लिखने वाले का नाम अनवरी है जो कि एक बाज़ंतीनी तुर्क था। अनवरी ने इस किताब में ये बयान किया कि अर्तुगरुल एक कबायली सरदार था और इर्द गिर्द के लोग भी इसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। यही वजह है कि लोग इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। इसके अलावा भी उसने अर्तुगरुल गाजी की ज़िंदगी के बारे में बहुत सी बातें इस किताब में की हैं जिससे ये आया हो जाता है कि अर्तुगरुल गाजी की ज़िंदगी के बारे में बहुत सी मालूमात उस वक्त लोगों के पास मौजूद थी। इसके अलावा एक किताब हिंदुस्तान में एक लिबरल ने लिखी जिसका नाम उसने दौलत उस्मानिया रखा और इसको 2 जिल्दों में शाया किया। इस किताब को आज़मगढ़ के एक इदारे दारुल मुसन्निफीन ने शाया किया। ये किताब 1917 में शाया हुई और ये दावा किया गया कि इस किताब का देबाचा सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा है। इस किताब में मौरिख ने एक यूरोपी अंग्रेज़ मौरिख हर्बर्ट एडम गिब्बन्स का लिया है और उस मौरिख ने जिसका नाम डॉक्टर उज़ैर है ये लिखा कि हर्बर्ट गिब्बन्स की ये किताब असास दौलत उस्मानिया एक मुस्तनद तारीफ़ है और इससे वो हवाला लेते हैं कि सोगोत में बोदोबाश अख्तियार करते वक्त उस्मान गाजी और उसका कबीला एक बुत परस्त था। यानी डॉक्टर उज़ैर अपनी किताब दौलत उस्मानिया जो 1917 में शाया की गई उसमें यह साबित करना चाहते हैं कि अर्तुगरुल गाजी, उसका बेटा उस्मान गाजी और उसके कबीले के लोग जब बाज़ंतीन की सल्तनत के करीब सोगोत शहर में आकर आबाद हुए तब वो बुत परस्त थे
اور ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ انہی تاریخی روایات پر ہم اب آپ کو تھوڑا سا تجزیہ پیش کرتے ہیں اور آپ کو ایک کلیریفیکیشن بھی دیتے ہیں کہ آخر یہ دونوں روایتیں معتبر کیوں نہیں ہیں۔ انہی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے خونی لبرلز یا سرخے نہ صرف ارطغرل غازی کو مسلمان ماننے سے انکاری ہیں بلکہ وہ یہ پراپیگنڈا بھی کرتے ہیں کہ ارطغرل غازی کے نام پر بنایا جانے والا یہ 5 سیزن پر مشتمل دیرلیس ارطغرل اصل میں ایک افسانہ ہے اور داستان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ارطغرل غازی کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ ہم نے آپ کو 2 حوالے پیش کیے، ایک ڈاکٹر عزیر کی کتاب دولت عثمانیہ سے، اور ڈاکٹر عزیر نے یہ حوالہ اساس سلطنت عثمانیہ سے لیا جسے انگلش میں لکھا ہے ہربرٹ گیبنس نے۔ اب ہربرٹ گیبنس جو ہے وہ حوالہ لے رہا ہے انوری کی کتاب دستور نامے سے۔ انوری ایک بازنطینی ترک تھا اور ایک باعث مورخ تھا۔ اس کا ذکر کہیں اور نہیں ملتا، کسی بھی جگہ ترک تاریخ کو بیان کرتے ہوئے انوری کا حوالہ نہیں دیا جاتا، مگر ارطغرل غازی اور ان کے خاندان کے بارے میں ایک روایت انوری سے کیوں لی جاتی ہے؟ مطلب وہ ایک معتبر مورخ نہیں ہے اور اس کی روایت کی بھی کوئی معتبر ہونا ثابت نہیں ہے۔ دوسرا، یہ 1465 کی کتاب ہے دستور نامے جسے انوری نے لکھا۔ مطلب اس وقت بھی لوگ ارطغرل غازی اور اس کی شخصیت کے بارے میں بات کیا کرتے تھے۔ ارطغرل غازی کی وفات 1280 یا 81 میں ہوئی، تقریباً ارطغرل غازی کی وفات کے 250 سال بعد۔ انوری کے اسی دستور نامے کو ہی لے لیں تو لوگ ارطغرل غازی کی شخصیت پر بات کر رہے تھے۔ مطلب اگر کوئی افسانوی کردار ہوتا تو انوری اپنے دستور نامے میں یہ لکھ دیتا کہ یہ ایک افسانوی کردار ہے، ایک داستان ہے اور اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ انوری نے اپنی کتاب دستور نامے میں ارطغرل غازی کا نام ذکر کرتے ہوئے عثمان کی نسبت سے عثمان بن ارطغرل بن سلمان شاہ کے الفاظ استعمال کیے، یعنی ارطغرل کی وفات کے 250 سال بعد بھی انوری اپنی کتاب دستور نامے میں ارطغرل کی شخصیت کو ڈسکس کر رہا ہے، مگر اس نے اپنی کتاب دستور نامے میں یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی داستان ہے یا کوئی افسانہ ہے، بلکہ وہ اسے ایک حقیقی کردار مانتے ہوئے اس کا نام لکھ رہا ہے، ورنہ وہ یہ نشاندہی ضرور کرتا کہ ارطغرل غازی کوئی حقیقی کردار نہیں ہے۔ انوری اگرچہ باعث مورخ تھا مگر پھر بھی اس نے اپنی کتاب میں ارطغرل غازی کا ذکر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ارطغرل غازی ایک حقیقی کردار تھا۔ اس کے علاوہ عثمان غازی جسے سلطنت عثمانیہ کا بانی قرار دیا جاتا ہے اور جو عثمانی اول کے نام سے مشہور ہوا، اس نے جو اپنی سلطنت کے سکے بنوائے ان پر اس نے جو نام کندہ کروایا اس پر عثمان غازی بن ارطغرل غازی کے الفاظ کندہ ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ارطغرل غازی ایک حقیقی کردار تھا اور وہ ایک مسلمان تھا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ عثمانی دور کے اس وقت کی تاریخ جب ارطغرل غازی اپنی جد و جہد میں مصروف تھا کوئی دستاویزی ثبوت دینے سے قاصر ہے، اور تاریخ میں ایسے ثبوت نہ ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو آپ ایک شخصیت کے ہونے سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جو سینہ بسینہ ترکوں کی روایتیں آ رہی ہیں وہ اسی طرح ایک ڈرامے کی شکل میں بیان کر دی گئی ہیں، مگر لوگ اس پر اس لیے اعتراض کر رہے ہیں کہ سینہ بسینہ روایات کو وہ تاریخ ماننے کو تیار نہیں۔ ہمارا ایک سوال ہے ان لوگوں سے جو ارطغرل غازی کی سینہ بسینہ چلی آتی روایات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، مگر وہ زمانہ قبل از تاریخ کی باتیں تو منوعاً تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ وہ افلاطون کو مانتے ہیں، وہ ارسطو کو مانتے ہیں، سکندر اعظم کو مانتے ہیں، تو ارطغرل غازی کے بارے میں جو سینہ بسینہ روایتیں آ رہی ہیں ان کو مستند کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ ہربرٹ گیبنس نے جو نشری سے روایت لی ہے وہ ذرا آپ سن لیں کہ 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں خراسان اور ماورا النہر کے علاقوں کی جو قومیں ایشیائے کوچک کی سرحدوں پر نمودار ہوئیں ان کے اسلام لانے کا کوئی ذکر کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ خود عثمانیوں کے مورخ نشری کے بیان سے بھی صاف اشارہ ملتا ہے کہ عثمان کا مورث اعلیٰ سلیمان شاہ اور اس کے ساتھی جو اپنے وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے غیر مسلم تھے۔
اسی کی آخری لائنوں میں وہ یہ لکھتا ہے کہ کافر و مسلم کا کوئی سوال ہی نہ تھا، پھر دفعتاً ہم عثمان کو اپنے پڑوسیوں پر حملہ آور ہوتے دیکھتے ہیں اور ان کے قلعوں کو فتح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک ایسا تبلیغی جوش ہے جو صرف انہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جنہوں نے حال ہی میں مذہب تبدیل کیا ہو۔ اگر آپ اسی تحریر کو دیکھیں تو یہی وہ دلیل ہے جو سارے مقدمے کو کمزور کرتی ہے کہ ارطغرل، عثمان غازی اور سلمان شاہ یا ان کے آباء و اجداد بازنطین کی سرحد سوغوت میں آنے سے پہلے غیر مسلم تھے اور بت پرست تھے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ بڑے سے بڑا مجرم بھی جب جرم کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی غلطی چھوڑ جاتا ہے جس سے اس کا جرم ثابت ہونے میں آسانی رہتی ہے اور مدد ملتی ہے۔ نشری نے بھی ایک ایسا ہی تاریخی جرم کیا ہے۔ نشری نے یہ کہہ کر کہ ان لوگوں میں ایسا تبلیغی جوش تھا جو ایسے لوگوں میں پایا جاتا ہے جو نئے مذہب تبدیل کر کے آئے ہوں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود اسلام سے خائف تھا اور اسلامی روایات سے بیزار تھا، اور اس نے یہ الزام لگا دیا کہ عثمان غازی کیونکہ نیا مسلمان ہوا تھا اس لیے اس میں ایک تبلیغی جوش تھا اور وہ اپنے ہمسایوں کے قلعوں پر چڑھ دوڑا اور انہیں فتح کرنا شروع کر دیا۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ بھائی جنگ کے لیے اور اپنے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے مذہب تبدیل کر کے نیا جوش پیدا کرنا ضروری ہے، اور کیا تبلیغی جوش ہے جس سے اسلام فتح کر کے دنیا کی طاقت بنا؟ اگر ناقدین کے پاس اسلام کو نیچا دکھانے کی یہی دلیل ہے تو ہم انہیں یہ بتاتے جائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر بیت المقدس کو یہودیوں اور عیسائیوں سے واپس لے لیا تھا۔ اس لیے اسلام تلوار سے نہیں، کردار، اخلاق اور عمل سے پھیلا ہے۔ اس لیے آپ عثمان غازی پر یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ اس میں ایک تبلیغی جوش تھا اور وہ نیا مسلمان ہوا تھا اس لیے وہ اپنے ہمسایوں پر چڑھ دوڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو ہمسائے تھے ان میں کوئی طاقت نہیں تھی یا مزاحمت نہیں تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ سلجوق سلطنت جس کے زیر نگیں عثمان اور اس کا قبیلہ رہتے تھے اس میں اتنی طاقت تھی کہ غیر مسلم اس کے سامنے اس وقت ٹک نہیں پاتے تھے۔ تعجب اس بات کا ہے کہ وہ لوگ جو متعصب اور انگریز مورخین کی روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ارطغرل غازی اور اس کے خاندان کو غیر مسلم اور بت پرست ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ ان چیزوں کو سامنے کیوں نہیں رکھتے کہ ارطغرل غازی نے جس ریاست کی بنیادیں رکھیں اس نے 600 سال سے زائد عرصہ مسلمانوں کی نہ صرف نمائندگی کی بلکہ نظریہ اسلام کی حفاظت بھی کی۔ مگر ارطغرل غازی کے مخالفین کی یہ سوچ اور ان پر یہ طعن و تشنیع اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ارطغرل غازی کی شخصیت ایک جامع اور بڑی شخصیت تھی، کیونکہ حضرت علی نے فرمایا کہ جس کا کوئی مخالف نہ ہو وہ یہ سمجھ جائے کہ وہ سیدھی راستے سے بھٹک گیا ہے، اس لیے اسے اپنے راستے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔